یاجوج ماجوج کون ہیں اور کب آئیں گے؟ قرآن میں کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس زمین پر ایک ایسی قوم بھی ہے جو ہماری دنیا سے چھپی ہوئی ہے؟ ایک ایسی طاقت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ آزاد ہوگی تو دنیا میں ہر طرف فساد اور تباہی پھیلا دے گی۔ قرآن اور حدیث میں اس قوم کا ذکر ایک بڑی نشانی کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ قوم یاجوج ماجوج ہے، لیکن یہ کون ہیں، کہاں رہتے ہیں اور کب آئیں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کریں گے۔ ہم صرف کہانیاں نہیں سنائیں گے، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ایک ایسی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ یہ سفر آپ کو ان حقائق کی طرف لے جائے گا جو سینکڑوں سالوں سے پردہ راز میں ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا سب سے اہم گھنٹہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا سب سے تفصیلی ذکر قرآن مجید کی سورۃ کاف میں ملتا ہے۔ یہ واقعہ ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین سے منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین پر بڑی بادشاہت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ اپنے سفر کے دوران وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک قوم بستی تھی۔ اس قوم نے ذوالقرنین سے فریاد کی کہ یاجوج ماجوج ان پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ انہوں نے ذوالقرنین سے درخواست کی کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ اللہ کی عطا کردہ طاقت ہی ان کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایک دیوار بنا دیں گے، لیکن اس میں ان لوگوں کی محنت بھی شامل ہوگی۔ انہوں نے حکم دیا کہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لائے جائیں۔ جب لوہے کے ٹکڑے دونوں پہاڑوں کے درمیان جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا جائے تاکہ یہ مزید مضبوط ہو جائے۔ اس طرح لوہے اور تانبے سے ایک ایسی مضبوط اور اونچی دیوار بن گئی کہ یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں سوراخ کر سکتے تھے۔ یہ دیوار آج بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس داستان کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انسان ہیں؟ جی ہاں، احادیث میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں میں سے ہیں اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جب قیامت کے دن حساب ہوگا تو ہر 1000 میں سے ایک شخص جنت میں جائے گا اور وہ 1000 میں سے 999 لوگ یاجوج ماجوج کے ہوں گے۔ اس سے آپ ان کی بے پناہ تعداد کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان کی کچھ جسمانی خصوصیات بھی حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جیسے چوڑے چہرے، چھوٹی آنکھیں اور سرخ بال۔ یہ سب اس لیے بتایا گیا ہے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ آج بھی موجود ہیں تو وہ کہاں ہیں اور دنیا کی نظروں سے کیوں پوشیدہ ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، اور ان کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف۔ قرآن اور حدیث کے مطابق ان کا آنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور لوگ امن و سکون میں زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اسی وقت اللہ کا حکم ہوگا اور یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہر روز دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سے وہ اسے اگلے دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور دیوار پھر سے بن جاتی ہے۔ لیکن جب ان کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے حکم سے دیوار ٹوٹ جائے گی۔ دیوار کے ٹوٹتے ہی وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ہر طرف فساد مچائیں گے۔ وہ دریاؤں، جھیلوں اور سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کے تیر آسمان کی طرف جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ زمین پر کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ ان کی اس تباہی سے بے بس ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پیروکاروں کے ساتھ پہاڑوں پر پناہ لیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔
لیکن اس کا انجام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی دعا قبول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ایک بیماری بھیج دے گا۔ یہ بیماری ان کی گردنوں میں پیدا ہوگی اور اس سے وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے پوری زمین بھر جائے گی۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی ہر بڑی سے بڑی طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں۔ یاجوج ماجوج کی طاقت اور تعداد بے پناہ ہے، لیکن ان کا انجام صرف ایک کیڑے یا بیماری سے ہوا۔ ہمارے لیے اس سے کیا سبق ہے؟ یہ کہ ہمیں دنیا کی زہری طاقتوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان اور عمل صالح کو مضبوط کرنا چاہیے۔ قیامت اور اس کی نشانیوں کا مقصد ہمیں خوف زدہ کرنا نہیں، بلکہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی ترغیب دینا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کب آئیں گے اور ان کا کیا انجام ہوگا۔ ان کا آنا یقینی ہے، جیسا کہ دجال کا آنا اور قیامت کا آنا یقینی ہے۔ یہ حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم ایک ایسے وقت میں زندہ ہیں جہاں ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان اور نیک اعمال۔ کیا آپ اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی بے فکر رہیں گے؟ کیا آپ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں گے؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ میں ایک اچھا سا اللہ تعالیٰ کا نام لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔